اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج کا یہ لیسن، یہ درس کہ عربی زبان کے متعلق ہے، لسان القرآن یعنی قرآن کی عربی زبان کا پہلا درس ہے کہ جس میں ہم مختلف جو ابتدائی اصطلاحات ہیں ان کا مطلب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی اصطلاح جو کہ استعمال ہوتی ہے وہ لفظ کی ہے کہ ہر وہ آواز جو دہن سے، منہ سے خارج ہوتی ہے اور مخارج سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ وہ لفظ بامعنی بھی ہو سکتا ہے اور بے معنی آواز بھی ہو سکتی ہے، بے معنی لفظ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بامعنی لفظ ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور اگر بے معنی لفظ ہو تو اس کو مہمل لفظ کہتے ہیں۔ تو کلمہ کا مطلب ہے کہ ہر بامعنی لفظ کہ جو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو لفظ مستعمل بھی کہتے ہیں، یعنی وہ لفظ جو کہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہر بامعنی لفظ کو عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں۔ پھر مثال کے طور پہ کہ رجل ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مرد، اور اسی طرح نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد، یعنی یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے کہ یہ دونوں عربی کلمہ ہیں، یعنی دونوں عربی کے کلمہ ہیں، عربی کے لفظ ہیں۔ اسی طرح بہت سے الفاظ ہیں، مثلا فرسن کہ وہ گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا انسان کہ وہ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح مختلف کلمات جو ہیں وہ عربی زبان میں آتے ہیں کہ جن کو ہم آگے جا کے ان کا مطالعہ کریں گے۔ کلمہ کے بعد جو مختلف اصطلاحات آتی ہیں وہ بہت ابتدائی ہیں کہ مثلا ان کے نام اسم، فعل اور حرف ہیں کہ یہ عربی زبان میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور دیگر اردو زبان میں بھی استعمال ہوتی ہیں، اور دیگر زبانوں میں بھی مختلف نام سے، مثلا اسم کو اردو گرامر میں بھی اسمی کہتے ہیں اور انگلش گرامر میں اس کو ناؤن کہتے ہیں، اور اس کی ایگزامپل مثلا فرسن ہے، اس کی مثال فرسن ہے۔ اور اسی طرح فعل کہ اردو زبان میں بھی فعل کو فعل ہی کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں، انگلش میں اس کو ورب کہتے ہیں، اور اس کی مثال وہ نصرہ ہے، یعنی اس نے مدد کی، فعل ماضی نصرہ، اس نے مدد کی۔ اور پھر تیسری جو چیز ہے وہ حرف ہے کہ حرف وہ اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا من کہ جس کا مطلب ہوتا ہے سے، کہ من جو ہے وہ لفظ ہے۔ اسی طرح باقی حروف بھی ہیں، مثلا الی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تک، کہ مثلا من لاہور الی اسلام آباد، لاہور سے اسلام آباد تک۔ تو من جو ہے وہ ایک حرف ہے۔ اسم ہر اس کلمہ کو کہتے ہیں کہ جو بامعنی تو ہو لیکن اس میں زمانہ نہ پایا جائے، کہ یہ مختصر سی تعریف ہے۔ اور فعل اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو بامعنی بھی ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے تو اس کو فعل کہتے ہیں۔
اور حرف جو ہے اس کا مطلب صرف جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ اسم و فعل کو آپس میں جوڑنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جن کو حرف کہا جاتا ہے عربی میں. اسی طرح کہ اسم آگے جا کے دو میں تقسیم ہو جاتا ہے کہ ایک کو مصدر کہا جاتا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ روٹ ورڈ، انگلش میں اس کو کہتے ہیں روٹ ورڈ، یعنی جس سے باقی الفاظ نکلتے ہیں. اور باقی الفاظ کے نکلنے کو جب باقی الفاظ اس ایک لفظ سے نکلتے ہیں جو کہ مصدر ہوتا ہے تو اس کو مشتق کہا جاتا ہے کہ باقی الفاظ اس سے مشتق ہوئے یعنی اس سے نکلے ہیں، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے کہ وہ روٹ ورڈ سے ڈیرائیو ہوئے. تو باقی جو الفاظ مصدر سے نکلتے ہیں ان کو فعل کہا جاتا ہے یا شبہ فعل کہا جاتا ہے. فعل سے مراد کہ یا وہ فعل ماضی ہے یا وہ فعل مضارع ہے یا وہ فعل امر ہے، یعنی تین مراد فعل سے ہوتی ہیں. اور شبہ فعل سے مراد کہ یا وہ اسم فاعل ہے یا وہ اسم مفعول ہے. کہ فاعل کا مطلب کام کرنے والا ہوتا ہے اور مفعول کا مطلب وہ جس پہ کوئی کام کیا جائے اس کو مفعول کہتے ہیں. مثلاً کہ ناصرٌ مدد کرنے والا اسم فاعل ہے اور منصورٌ جس کی مدد کی گئی وہ اسم مفعول ہے. اسی طرح ناصرہ فعل ماضی ہے، ینصرو کہ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا کہ جس میں زمانہ حال اور زمانہ آئندہ دونوں پائے جاتے ہیں. تو ینصرو کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. اور انصر فعل امر ہے کہ اس کا مطلب ہے تو مدد کر، یعنی مدد کر. انصر تو یہ فعل امر ہے. اور یہ جو ہے یہ پانچوں کے فعل اور شبہ فعل کی مثال ہے جو کہ مصدر سے نکلتے ہیں. کہ مصدر کی مثالوں میں سے مثلاً علم، تو علم جو ہے وہ مصدر ہے. نصر مدد جو ہے یہ مصدر ہے. اور اسم جو کہ غیر مصدر ہوتے ہیں ان کی مثال مثلاً جبل پہاڑ، کہ پہاڑ جو ہے جب اس کو ہم کہیں گے کہ جبل تو وہ پہاڑ جو ہے وہ اس میں غیر مصدر ہے کہ اگرچہ نام ہے اگرچہ اسم ہے لیکن اس سے جبل سے آگے وہ لفظ نہیں نکلتے، مشتق نہیں نکلتے، فعل اور شبہ فعل نہیں نکلتی، اس لیے اس کو غیر مصدر بولتے ہیں. دوسری کچھ اصطلاحات جو ابتدائی اصطلاحات ہیں اس میں حرکت، سکون اور تنوین کا آ جانا ہے. کہ حرکات جن کو کہتے ہیں کہ یہ تین قسم کی ہوتی ہیں کہ ایک پیش، ایک زبر اور ایک زیر. پیش کو عربی میں ضمہ یا فتحہ بھی کہتے ہیں اور زبر کو عربی میں فتحہ یا نصب بھی کہتے ہیں اور زیر کو عربی میں کسرہ یا جر بھی کہتے ہیں. تو ان تینوں کے کہ تین حرکتیں ہیں اور ہر ایک کے تین نام ہیں. مثلاً پیش یا ضمہ یا رفع، اور دوسری حرکت زبر جس کو فتح یا نصب بھی کہتے ہیں، اور تیسری حرکت زیر جس کو کسرہ یا جر بھی کہتے ہیں. تو اگر کسی لفظ کے اوپر پیش ہو یا ضمہ ہو یا رفع ہو تو اس کو ضمہ کی وجہ سے مضموم کہتے ہیں. اور اگر کسی لفظ کے اوپر
وہ فتح ہو تو اس کو مفتوح کہتے ہیں، اور اگر کسی حرف کے اوپر وہ زیر ہو یا جر ہو یا کسرہ ہو تو اس کو مکسور کہتے ہیں، یعنی کسرہ سے اس کو مکسور کہتے ہیں، فتح سے اس کو مفتوح کہتے ہیں، اور ضمہ سے اس کو مضموم کہتے ہیں۔ تو یہ اصطلاحات ہیں جو کہ بار بار عربی گرامر میں استعمال ہوں گی۔ اس کے علاوہ دو دیگر اصطلاحات ہیں کہ ایک سکون یا جزم، کہ جب جزم آئے گی کسی حرف کے اوپر تو اس کو سکون کہیں گے اور اس حرف کو ساکن کہیں گے، اور اسی طرح تنوین ہوتی ہے کہ دو پیشیں یا دو زبریں یا دو زیریں، تو اس طرح تنوین بھی تین قسم کی ہو جاتی ہے، کہ جو کہ تنوین بالضمہ ہے، کہ تنوین مضموم ہے تو اس میں دو پیشیں آتی ہیں، اور تنوین مفتوح جو ہوتی ہے اس میں دو فتحیں آتی ہیں یعنی دو زبریں آتی ہیں، اور تنوین مکسور میں دو زیریں آتی ہیں کہ جس کو تنوین مکسور کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ضوابط ہیں، مثال کے طور پہ 4 ضوابط کا عموماً نام لیا جاتا ہے کہ ایک شد ہے، جس طرح اللہ میں وہ درمیان میں شد آتی ہے لفظ اللہ میں، یا مد ہے جس طرح وَلَضَّالِّينَ میں یہ آواز لمبی ہوتی ہے تو مد آتی ہے، اور اسی طرح وصل ہے کہ جس طرح رب ارحمنی، کہ رب ارحمنی تو یہ لفظ جو جب لکھا جاتا ہے تو رب علیحدہ لکھا جاتا ہے اور ارحمنی علیحدہ لکھا جاتا ہے، اور جب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو الف درمیان سے اس کو خاموش کر دیتے ہیں، تو پھر یہ رب ارحمنی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ علامت وصل لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک ضابطہ قطع کا ہے جو کہ حمزہ کے طور پہ ہوتا ہے، مثلا اکرم ابا کا، کہ اپنے والد کی عزت کرو، تو اکرم الف کے اوپر جب حمزہ لگتا ہے تو اس کو حمزہ قطع کہتے ہیں، کہ یہ 4 مشہور ضوابط ہیں جو اصطلاح میں آتے ہیں۔ اب کچھ ہر سبق کی کہ یہ کتاب شرح امثلہ سے یہ اصطلاحات بیان کی جا رہی ہیں، کہ اس کے پہلے 5 اسباق میں سے کہ اس میں ہر سبق کے آخر پہ کچھ مشق آتی ہے کہ ان سوالات کا جواب آپ نے دینا ہوتا ہے، تو جو ایک آیت وہاں پہ اس مشق میں لکھی ہوئی ہے، وہ آیت جو ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تو یہ آیت جو ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے، کہ یہ اس آیت میں کہ آپ نے مختلف ضوابط اور مختلف حرکات تلاش کرنی ہے جیسا کہ مشق میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس سے اگلی اصطلاح کے مصدر سے جو چیزیں نکلتی ہیں کہ ایک فعل ماضی نکلتا ہے، مثال اس کی ناصرا ہے کہ اس نے مدد کی، اور دوسرا فعل مضارع نکلتا ہے کہ مثال اس کی ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا، اور تیسری فعل امر انصر کہ مدد کر یا تو مدد کر، اور پھر دو شبہ فعل آتی ہیں کہ اس میں فاعل ناصرن مدد کرنے والا، اور اس میں مفعول منصورن جس کی مدد کی گئی۔ اس طرح یہ اصطلاحات ہیں۔ پھر اس کے بعد کہ اوزان آتے ہیں، کہ وزن آتے ہیں، کہ مختلف الفاظ جو آتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ عربی میں وہ کس وزن پہ آ رہے ہیں۔ تو عربی میں 3 لفظ ایسے ہیں کہ جو بنیادی اوزان جو کہ اصلی
وزن تصور کیے جاتے ہیں ان کو فعلا کہتے ہیں، کہ فے مثلا پہلا حرف کسی لفظ کا جو آتا ہے اس کو فا الکلمہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ فا کے وزن پہ آ رہا ہے۔ جیسے نصرہ میں نون، کہ نون جو ہے اس کو فا الکلمہ کہا جائے گا، اور صاد کے اوپر جو زبر ہے ناصرات اس کو عین الکلمہ کہا جائے گا، اور را کے اوپر جو زبر ہے اس کو لام الکلمہ کہا جائے گا۔ تو فعلا کے وزن پہ ناصرا آ رہا ہے تو فعلا اس کا وزن بنے گا فعلا۔ تو ان تینوں حروف کو، کہ جب کوئی کسی ان تینوں حروف کے وزن کے مطابق آئے کوئی لفظ، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے حروف اصلی ہیں، اور اگر ان تین حروف کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اس کو حروف زائدہ کہا جاتا ہے، کہ حرف زائد مثلا ناصرون، کہ ناصرون میں اب نون جو ہے وہ فا الکلمہ کی جگہ پہ آیا ہے، اور صاد اپنے عین الکلمہ کی جگہ پہ آیا ہے، اور را جو ہے وہ اپنے لام الکلمہ کی جگہ پہ آیا ہے۔ لیکن جو ناصرون میں الف آیا ہے اس کو حرف زائد کہا جائے گا، کہ چونکہ یہ فعلا کے وزن سے زائد وزن ہے، اس لیے اس کو حرف زائد کہا جائے گا۔ اس لیے جو اوزان کے حساب سے حروف اصلی ہوتے ہیں جو فعلا کے وزن پہ آتے ہیں، اور حروف زائدہ ہوتے ہیں جو ان کے علاوہ ہوتے ہیں، تو یہ اوزان ان کو شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مختصر سا تعارف وہ ضمائر کا ہے، کہ ضمیر اس کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، کہ اسم کی جگہ پہ بعض دفعہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے جبکہ اسم کا اشارہ مقصود ہوتا ہے، تو اس کے لیے پروناؤن استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح اردو میں ہم لفظ میں یا ہم استعمال کرتے ہیں، تو بنیادی طور پہ اس کی 3 قسم کی تقسیم ہوتی ہے، کہ ایک ضمیر متکلم ہوتی ہے، یعنی بولنے والا خود جب اپنے لیے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے میں اور ہم، تو عربی میں کے لیے لفظ انا استعمال ہوتا ہے، اور ہم کے لیے نحنو استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح کچھ مخاطب کی ضمیر ہوتی ہیں اور کچھ غائب کی ضمیر ہوتی ہیں، کہ مثلا مخاطب کی ضمیروں میں سے کہ لفظ تم جو ہے وہ اگر استعمال ہو رہا ہے تو تم اگر مرد کے لیے استعمال ہوگا تو عربی میں اسے انتا کہیں گے، اور اگر مؤنث کے لیے استعمال ہوگا عورت کے لیے اس کے لیے انتی کہیں گے، اور اسی طرح ضمیر ہوا ہے غائب کے لیے، کہ جو شخص سامنے نہ ہو غائب ہے، تو غائب کے لیے جو ضمیر ہوتی ہے مثلا مذکر کے لیے ہوا وہ مرد اور ہیجا وہ عورت اس سے مراد لی جائے گی، کہ یہ ضمائر ہیں۔ اسی طرح ضمائر کا مفصل بیان انشاءاللہ آئندہ اگلے درس میں ہوگا۔ آج کے درس کا ہم جہاں پہ اختتام کرتے ہیں، اور آپ کے لیے وہ کام یہ ہے کہ کتاب شرح امثلہ کے آخر پہ، ہر سبق کے آخر پہ جو مشقیں دی گئی ہیں ان کو کریں، اور ان کے علاوہ سورہ علق، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی پہلی 5 آیات، ان میں سے آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے کہ اسم کون سا ہے اور فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے اور اعراب کون سے لگائے گئے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔